بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلتھی لائف میں ڈاکٹر صاحب آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر گھر میں بلکہ ہر فرد بیمار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ ہر گھر میں ہر فرد بیمار ہے، اس کی وجہ وہ خود ہے کہ اس نے اپنے لیے بیماریوں کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور ماحولیاتی بیماریاں اور جراثیمی بیماریاں، میٹابولک ڈیزیز بیماریاں، اسی طرح وراثتی بیماریاں، کھانے پینے کی پیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور کھانے پینے میں متوازن غذا نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں، جاگنے اور سونے کے معمول میں خرابی کی وجہ سے بیماریاں، تو یہ ساری بیماریاں ہمارا اپنا انتخاب کہا جا سکتا ہے، یا معاشرے کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ کہ اس وقت سب سے پہلے ہم لیں سانس کی بیماریاں، یعنی اس وقت کسی بھی شہر کے، پاکستان بھر میں کسی بھی شہر کے، بڑے شہر کے جو انڈسٹریل سٹی ہے، جیسے ہمارا گوجرانوالا ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، سیالکوٹ ہے، ان شہروں میں اگر ہم ان کے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں، جیسے ہمارا ڈی ایچ کیو ہے، یہاں کے روزانہ کے پیشنٹ کی اوسط دیکھیں تو تقریباً تمام شعبہ جات کے مریضوں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ناکام گلے کے مریضوں کی ہے۔ اس کی وجہ ہوا کی آلودگی اور اس سے پیدا ہونے والی الرجیاں ہیں، یعنی ناکام گلے کی الرجی۔ تقریباً میرے خیال سے اب ہر بچہ پیدائش کے بعد سب سے پہلے کہا جاتا تھا جی بچہ روتا ہے پیدائش کے بعد، اب رونے کے ساتھ وہ ایک اور کام کرتا ہے کہ وہ چھینک مارتا ہے۔ تو پیدائش کے بعد چھینک مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الرجی ہو گئی ہے، اس کی امیونٹی نے کچھ چیزوں کو ریزسٹ کر لیا ہے۔ تو یہ جو رسپانس ہے، اس میں جسم میں ایک کیمیکل امیونو گلوبولن ٹائپ ای آئی جی ای لیول بڑھتا ہے۔ آئی جی ای لیول بڑھنے سے جہاں پہ الرجی ہوتی ہے وہاں پہ آئی جی ای پہنچتا ہے، اور یہ اپنے جسم کو خود ہی تھوڑا ڈیمیج کرتا ہے، کچھ جو الرجن ہیں ان کے خلاف رسپانس کرتا ہے۔ ایک تو اس کی بیماریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، دوسرے نمبر پہ میٹابولک ڈیزیزز ہیں، یعنی ہم سولر سسٹم، یعنی نظام شمسی، سورج کے ماتحت اپنی زندگی نہیں گزارتے، راتوں کو جاگتے ہیں، یعنی ڈیپ سلیپ کے آورس جو ہیں وہ ہماری تھرڈ نائٹ میں، مڈ نائٹ میں نہیں آتے، بلکہ مڈ نائٹ میں ہم سوتے ہیں، اور ڈیپ سلیپ میں ہم صبح کے ٹائم جب سورج نکلا ہوتا ہے اس وقت ہم ڈیپ سلیپ میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ خرابی کی وجہ سے ہمیں یورک ایسڈ، کولیسٹرول، یہ بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کی میٹابولک ڈیزیزز جو ہیں انہوں نے وباؤں کی طرح گھیر لیا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں لوگ یورک ایسڈ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر جیسی جوڑوں کی اور ہاضمے کی خرابیوں میں، بے قاعدگیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ میٹابولک ڈیزیزز ہیں۔ تو اسی طرح کچھ ہمیں ہماری غذاؤں کی غیر متوازن غذاؤں کی وجہ سے بیماریاں ملتی ہیں، کہ ہماری غذاؤں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایسیڈک ہیں، تیزابی ہیں۔ ہمارا جسم تقریباً نیوٹرل ہے یا کھارا ہے، یعنی الکلائڈ ہے۔ تو ایسیڈک غذاؤں کے بعد ہمیں جسم کو واپس الکلائڈ کرنے کے لیے، تیزابیت سے کھارے پن کی طرف جانے کے لیے ہمیں پانی کا انٹیک بڑھانا پڑتا ہے، اور ہمیں ویجیٹیرین ہونا پڑتا ہے، مطلب ہمیں کدو، ٹینڈے، کھیرا، یہ اسی طرح سیب کا سرکہ، لیمو، ان چیزوں کا انٹیک کرنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ نہیں لیتے تو جسم تیزابی ہو جاتا ہے، اور جسم میں توڑ پھوڑ اور ڈی جنریٹو چینج شروع ہو جاتے ہیں، تیزابیت اور یورک ایسڈ، یہ ایسڈ کی تیزاب ہے، اس طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، امیونٹی لاس ہوتی ہے ہماری۔ اس کے بعد پھر جراثیمی بیماریاں ہیں، قوت مدافعت کم ہے غذاؤں کے عدم توازن کی وجہ سے، اسی طرح یہ نیند کی بے قاعدگی کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، کام کے دباؤ کی وجہ سے، مطلب کام کے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے، کہ ہم اپنے کام اکٹھا کر لیتے ہیں، ہمیں وقت پہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے معاشرے میں کسی کو بھی، یعنی چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھے لوگ تک جو ہیں وہ اپنے کاموں کو پینڈنگ کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس سے جو دباؤ آتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ورک لوڈ، سٹریس اور امیونٹی کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ادویات یہاں پہ پرسکرائب ہوتی ہیں، میرا مقصد کسی طریقہ علاج کے خلاف بولنا نہیں، لیکن اس کو واضح کر دینا تو ضرور ہے، کہ دنیا میں پاکستان سے باہر چلے جائیں
تو دیکھیں کھانسی زکام بخار یا پیٹ خراب ہے سر درد ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ایکیوٹ بیماریاں ہیں اچانک آنے والی بیماریاں ہیں ان کے لیے ادویات پرسکرائب نہیں ہوتی کچھ پرہیز اور احتیاطی تدابیر بتا دی جاتی ہیں تو اس کے گیس یہاں پہ انیشیل سٹیج پہ ہی ہائپوٹینسی میں ادویات چاہے وہ اینٹی بایوٹکس ہیں اسٹیرائڈس ہیں یہ دی جاتی ہیں پرسکرائب کی جاتی ہیں اور لوگ بھی اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری فائدہ مل جائے اب یہ جو فوری فائدہ ہے یہ امیونٹی کا لاس کر دیتا ہے یعنی آپ کی قوت مدافعت کو بیماری سے لڑنے کا موقع دیے بغیر آپ نے ایسی دوائیں کھا لی جو اکوائرڈ امیونٹی کے طور پہ مصنوعی قوت مدافعت کے طور پہ کام کرتی ہیں اور بیماری کو وقتی طور پہ تو کم کر دیتی ہیں لیکن اس کے اگینسٹ ہماری امیونٹی لاس ہوتی ہے قوت مدافعت کم ہوتی ہے جو آنے والے جراثیموں کے لیے ماحول کو سازگار کر دیتی ہے مطلب اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک ایچ پائلوری کا کیس ہے یا ایک ٹائیفائڈ کا کیس ہے یا ایک ٹرانسلائٹس کا کیس ہے جس میں کسی بیکٹیریا نے انفیکشن کی اب اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے امیونٹی انہینسر چاہیے تھے ایکوائرڈ امیونٹی نہیں تھی چاہیے لیکن بیماری کو فوری اس کی شدت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا ڈاکٹر سے ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری بیماری 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کنٹرول ہو جائے تو ڈاکٹر پھر ہمارے لیے کوئی ہائپوٹینسی کی ایسی ہی ادویات پرسکرائب کرتے ہیں جو مصنوعی قوت مدافعت کے طور پہ اس بیماری سے لڑتی ہیں اور بیماری وقتی طور پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس بیماری کے جراثیم اور اس بیماری کے کا ماحول جسم سے نہیں جاتا اور یہ بیماریاں ہر مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد لوٹ کے آ جاتی ہیں حتیٰ کہ ایچ پائلوری کے کیسز جو ہیں وہ پرولونگ ہو گئے سال ہر سال سے ٹائیفائڈ کے پیشنٹ جو ہیں وہ پرولونگ ہو گئے ٹرانسلائٹس کے کیسز پرولونگ ہو گئے یعنی ہر بیماری جراثیمی بیماری جو ہمارے جسم کو افیکٹ کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا چاہیے نہ کہ وقتی فائدے کی ادویات کے ذریعے اس کو قابو کر لینا چاہیے تو یہ ساری وجوہات ہیں جو اور پھر کھانے پینے کے معمول کی بے قاعدگی ٹائم کی مطلب صبح ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے جو بریک فاسٹ نہیں کرتی تو جب آپ بریک فاسٹ نہیں کریں گے روزہ نہیں کھولیں گے تو پھر آپ کے جسم میں کیلریز نہیں ہوں گی زندہ رہنے کے لیے صحت مند رہنے کے لیے اور جاگنے کے بعد آپ کو پہلا گلوکوز تقریباً جاگنے کے ٹائم سے کچھ وقت پہلے جگر جو ہے وہ گلوکاگون کے ساتھ مل کے یعنی پینکریاس کا جو پہلا الفا سیل کا ہارمون ہے گلوکاگون اس کے ذریعے وہ جسم سے گلوکوز لے لیتا ہے اب جسم سے جو گلوکوز ملتا ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے تو کام کرتا ہے لیکن وہ سارے دن کے لیے تو نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ بچے اسکول سے آ کے مائیں دوپہر کے کام کرنے کے بعد ناشتہ کرتی ہیں تو بچے یونیورسٹیوں سے آ کے یعنی یہ عام روٹین ہے کہ دوپہر کو ناشتہ ہو رہا ہے تو دوپہر تک بھوکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو بہت ساری بیماریوں کی طرف اور قوت مدافعت کی کمی کی طرف دھکیل دیا تو یہ بھی بہت بڑا ایک سبب ہے بیماریاں پیدا کرنے کا تو میرے خیال سے میں نے تقریباً میرا خیال ہے کہ ساری چیزوں کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے ہمارا لائف سٹائل ماڈریٹ ہوگا نیچرل ہوگا اور برداشت کریں گے تو پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور میں یہ آپ کی باتیں سن رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج اس ولاگ میں آپ نے جو باتیں بتائی ہیں تو جتنی بھی آپ نے انفارمیشن دی ہمارے دیکھنے والوں کو میرے خیال سے آپ کے اپنے جو ہے نا پیشنٹ کم پڑ جائیں گے کیونکہ آپ نے یہ اتنی مفید باتیں بتائی ہیں کہ میرے خیال سے پیشنٹ بیمار ہوگا بھی تو وہ ان باتوں پر اگر عمل کرے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کے لیکن چونکہ ہم جو یہ کام کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں اور لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے ڈاکٹر وہ خود بن جائیں اپنے ڈاکٹر خود بن جائیں سو اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے بہت شکریہ آپ کی بہت مفید اور اچھی باتیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جاتے جاتے وہی ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں 5 وقت بعد جماعت نماز قائم کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے اوپر درود پاک پڑھیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ